آپ کو بھی کوئی آج تک آفر آئی ہے illuminati سے؟ ویسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیشنز، میوزیشنز اور اس قسم کے لوگ، ان کی اکثر چاہت بھی ہوتی ہے اور وہ جوائن کرتے بھی ہیں. شیخ ان کو تو آفر بھی کی جاتی ہے. ہاں آفر بھی. 1776 میں اراؤنڈ یہ جو ہے نا، ویسے تو شروع سے ہے لیکن ایک کلٹ پراپرلی آرگنائزڈ طریقے سے انہوں نے انٹلیکچوئلس کو نا دنیا سے اسکالرشپ دیتے تھے، امریکہ بلاتے تھے، ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے پڑھاتے تھے، اور پھر ان کے نا سیکس اسکینڈلز بناتے تھے کہ وی ہیو یور سیکرٹس، آپ جب اپنی کنٹری میں واپس جائیں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو یو ہیو ٹو، مطلب آپ ہماری رکابوں میں، آپ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ویسے یہ والی ساری ڈسکشن بڑی چسکے والی ڈسکشن ہے، اور جب بھی کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے نا تو ایک چسکا پارٹی آ جاتی ہے. اچھا چسکے والی تو ہے ہر بندہ اٹریکٹو اس میں ہوتا ہے، لیکن ویسے ایک مسلمان کے لیے ایسا علم حاصل کرنا نا جو کہ بینیفیشل نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا اگر نہ کرے، تو بیسیکلی دس نالج از بینیفیشل، یہ پہلے بات فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ illuminati فری میسنز دس از علم لا ینفع، وی ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اور اشارہ، لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں، روٹس پڑھیں، تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے، اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو، مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب، بل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو، ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ، اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو، اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں، باڈی کے جو بیسکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں، ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا وہ ٹرینڈ ہے، جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے سے ہیں. یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، کریشن کو چینج کر دوں گا. So this is exactly what شیطان is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام النبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا، تو ان کے مردوں میں فحاشی اور رورانی کو پھیلا دی جائے، اور ہمیں اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ illuminati اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے، بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں، اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا، ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا، اسکیپٹکس جو ہے یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی، سائیکالوجی پڑھ لی، اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک، اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں ورس 1 اور 2 میں، تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز، فری میسنز، illuminati، یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے، پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی؟ مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے، اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا، مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں، گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں، وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں، ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے، ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا، وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے، بالکل بہت، میں نام ہی لے لیتا ہوں چلیں، شیخ عبدالرزاق بن بدر، مدینہ کے، شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا، پرسنل سٹوری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا، حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے؟ کہتا میں نے امیر ہوں. کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے I'm ریڈی یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ کے دیا جن کا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا، حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھ دیتا تاکہ یہ، سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے، وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے. بتائیں. انہوں نے کہا نمبر 1 تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا، اسی میں یورینیٹ کرنا ہے، اسی میں
एक्सक्रीशन करनी है, जो भी करनी है इतने दिन तक। उसने कहा चलो ठीक है मैं करूंगा। कहता मुझे तो बुरा तो बहुत लगा। उसने कहा कि तुमने दूसरा काम, तुमने अपनी किसी महरम से बोले या तो बिल्ला फॉर्निकेशन एडल्ट्री करनी होगी, ज़िना करना होगा महरम से। तो उसने कहा अच्छा। कहते हैं मुझे ना अजीब सा होना शुरू हो गया। कहते हैं तुमने तीसरा काम करना है, नमाज छोड़ देनी है। कहते हैं मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने नमाज पे इतनी पक्की की हुई थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ सकता था। अरबों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और कुछ बताओ। तो उस जिन ने चीख मारी और पानी में चला गया। अच्छा। तो ये भागता भागता डर के आया, तो ये पहुंचा अपने पड़ोसी के पास। उसने गालियां दी, उसको कहा तूने मुझे जलील कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब पड़ोसी ने जादू करने से कहा कि तुमने क्या किया। तो तुम बेसिकली सो पीपल गेट रिच, और ये जो पैसा है आप देखें सुभान अल्लाह, कुरान में क्या आता है, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। वो लोग माल खर्च रहे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर लें। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिसमें हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखें सुभान अल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमेंट का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर। और ये मैं आप दोनों को ना इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्रीमेसन्स जो है ना उनके सर्कल में सुनाया जाता है। अच्छा। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं। एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवंस। अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन मैं आपको सुना रहा हूँ, सैटेनिक वर्जन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था। तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है उसके एप्पल का है ना, मेरे ज़हन में ये एप्पल आया ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक थ्योरी है। आई कैन लिंक समथिंग, यू नो, ये बाइट आउट ऑफ द एप्पल, ये बाइट आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये कुछ जाहिर है इसका अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ, जी हाँ। फिरौन ने कहा रब्बुकुमुल आला। हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है, जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है, वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया। और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही। जस्ट टू। और ये जो 2 का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये वाला साइन है, कोई पिक्चर न लेके ओके यार आप भी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1, हमेशा ये एक है, वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस आप जो भी हरकतें देखे ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने, वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूँ। अगर आप सारे रिलीजन्स देख लें, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी,
وہ بھی نیچر میں تو گاڈ ہی ہے نا, سو کالڈ گاڈ. تو وہ تھوڑا سا ایول ہے, وہ ریبیلیس ہے, وہ جیلس ہو گیا, یعنی وہی ایڈم اینڈ ابلیس کی سٹوری. پھر اسی طرح ہیڈس جو ہے, ہیڈس یہ گریک میتھولوجی میں گاڈ آف دی انڈر ورلڈ. اسی طرح ہندو میتھولوجی میں جائیں تو شیوا گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے. اسی طرح سومیرین میتھولوجی میں جائیں, انکی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا گاڈ, وہ میرے نزدیک یعنی ابلیس ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں, آپ کو نا وہاں ڈفرینٹ گاڈز ملیں گے, اور ان میں ایک گاڈ یہ ملے گا جو انڈر ورلڈ کا گاڈ ہے, جو مطلب بڑا پاورفل ہے لیکن اینگری ہے اور بڑا ایگوئسٹک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی سٹوری بار بار کاپی ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام اور ابلیس والی طرح طرح میتھولوجیز آ رہی ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اگر ہم ریلیجنز کو ایکسپلور کریں گے نا مختلف, تو اسلام اتنا واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے, اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ مختلف طریقے سے کس طرح لوگوں کا اپنا ایجنٹ بناتا رہا. اور آج فری میسن کہہ لیں, الومیناٹی کہہ لیں, پیپل کال اٹ کانسپیریسی, فائن کانسپیریسی ہے, لیکن قرآن بھی کانسپیریسی ہے, شیطان بھی کانسپیریسی ہے, آپ سیٹن کو بھی کانسپیریسی کہیں گے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, تو پھر تو ساری گیم ہی ختم ہوئی. یہی تو وہ چاہتا ہے. آج میں نے دیکھی ہے وہ ایک یو کے میں 2 فری میسنز کے فیمیل فری میسنری کے گروپس ہیں بڑے بڑے, اور بی بی سی کی پوری ڈاکیومنٹری 15 منٹس کا کلپ ہے کہ وہ ادھر ان کے اس میں جاتے ہیں جو بھی ان کی ہوتی ہے. جی ہاں, اور چیکرڈ فلور ہے وہاں پہ, اور بڑا وہ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں, درمیان سے ایک فلیگ لے جایا جا رہا ہے, اور ساری وہ ایجڈ فیمیلز ہیں. کبالا میجک جو طہا بھائی نے کہا نا کہ 11, یہ جو نمبر 11 ہے, 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him. یہ پوری سائنس ہے شیخ, نیومرولوجی اور ایسٹرولوجی, اس میں پرانی قومیں بھی پڑھی تھی. غاروں میں آپ چلے جائیں, پرانی پینٹنگز ہیں جس میں نیومرولوجی نمبرز لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ ایک ڈاکومنٹری ہے اینشینٹ ایلینس, عام لوگ دیکھیں گے تو تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے, اسی لیے میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے پروو یہ کیا ہے, سائنٹسٹ نے, آرکیولوجسٹ نے, پوری ٹیم بنی ہے ریسرچرز کی, پرانے کیوز میں گئے ہیں, وہاں پینٹنگز نکالی ہیں, وہاں نمبرز نکالے ہیں, ثابت کیا جب پیرامڈز بھی ایلینز نے بنائے ہیں. انسان بھی ایلینز کی بہت ہائی جینیٹک انجینئرنگ ہے, انسان بھی. اور اسٹیفن ہاکنگ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو کہ وہ اس حد تک مان چکا تھا کہ انسان جو ہے یہ کریٹڈ ہے, یہ تو پکی بات ہے, اور یونیورس بھی ظاہر ہے کو سپر پاور رن کر رہی ہے, لیکن اس نے جو کریڈٹ دیا وہ ایلینز کو دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم سے کوئی بہت ہائر انٹیلیجنس کے لیول پہ ایلین سیویلائزیشن ہے جس نے انسانوں کو جینیٹک انجینئرنگ سے بنایا. ایک مووی ہے پرومیتھیوس, میں کچھ موویز کا تذکرہ کروں گا تو آڈینس یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی موویز دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے, تو ظاہر ہے IMDb پہ جا کے سائنوپسس پڑھنا, ریسرچ کرنا, اور کوئی مووی دیکھ بھی لینا ریسرچ پرپز کے. اور یہ موویز میں بہت زیادہ ڈپکشن ہوتی ہیں ان چیزوں کی. شیخ ایکس مین لے لیں, لارڈ آف دا رنگز لے لیں, آپ یہ ہیری پوٹر لے لیں, ہر موویز جو ہے نا اس میں یہ چیز مل رہی ہے ایجنڈا کے تحت بنی موویز میں بھی اور گیمز میں بھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا شیطان واقعی خوش ہوتا ہے اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں؟ تو سارا میری تو ریسرچ ہے اس پہ, اٹ از یہ ریچولز ہوتے ہیں باقاعدہ, لیکن ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا اس میں زیادہ انوالوڈ ہے, ایجنڈا. پرومیتھیس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا کہ ہم ایلینز کے کریٹڈ. ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے, اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, لیکن سیم یہی تھیم ہے کہ وی ور کریٹڈ بائی ایلینز. اسی طرح نوح ایلین تھے, موزیز ایلین تھے, آرک آف دا کووننٹ ایلین کوئی ٹیکنالوجی تھی, اسی طرح نوح علیہ السلام کا شپ ایلین ٹیکنالوجی تھی. ہر چیز ایلین سے کیوں جوڑیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھا کے کہ ہم وسوسے ڈال رہے ہیں, ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں. شیطان نے کہا تھا نا ان میں فالس ڈیزائر اور ڈاؤٹس ڈالوں گا, ان کو میں اسٹرے سینڈ کروں گا. تو سائنس کے تھرو اور یہ ڈاکیومنٹریز کے تھرو یعنی اتنا انویسٹ جو کر رہے ہیں شیخ. ہالی ووڈ کی ایک ایوریج مووی مطلب $65 ملین کی بنتی ہے ایوریج, جس کی ریٹنگ IMDb پہ 2 ہوگی یا 3 ہوگی میکسیمم. میں اچھی ہٹ کی بات نہیں کر رہا, ایوریج مووی. اور ہمارے یوتھ کلب کا شاید 10 سال کا بھی یہ بجٹ نہ ہو, مطلب پورے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اتنے پیسہ لگا رہے ہیں, دیر از سم ریزن بیہائنڈ اٹ, وہ کچھ نہ کچھ میسج کنوے. گیم آف تھرونز کا صرف ایک ایپیسوڈ $15 ملین اس پہ خرچ کر رہے ہیں. سانگز کا ہے وہ مائیکل جیکسن کا جو ایک بڑا مشہور گانا ہے, وہ $1 ملین کا اس کی پروڈکشن ہے سانگ کی. ایلینز کی اپنے بات کی, ایلینز پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک 3 جو خبیث لوگوں کے نام لیے تھے, فیرو, قارون اور حامان. جی سورہ غافر میں ایک ورس ہے, میرے ذہن سے ایگزیکٹ ورس نکل گیا ہے, بٹ اس میں تینوں کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو سائنس کے ساتھ بھیجا اور میریکلز کے ساتھ بھیجا, معجزات کے ساتھ بھیجا, ٹو حامان, قارون اینڈ فرعون.
یہ جو ٹرائنگل آف ایول ہے نا شیخ، قرآن میں ٹرائنگل آف ایول ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. فیرو از دا سیکولرزم، یعنی لادینیت، کوئی گاڈ نہیں ہے، میں گاڈ ہوں، ہیومن بینگ گاڈ ہے، یو آر گاڈ. آئی ایم کا جو کانسیپٹ ہے، جو آج کل ان کی میوزک البمس کے نام بھی آئی ایم ہوتے ہیں نا، بیونسے کا پورا ٹور ہے آئی ایم کے نام سے، آئی ایم. اور اسی طرح ایک وہ ریپر ہے، اس کی پوری البم ہے آئی ایم کے نام سے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ریپ آف گاڈ کے نام سے جو اس نے نکالا تھا، تو بیسیکلی دے کال دیم سیلز گاڈ. یس کہ وی آر گاڈ، وی کین بی گاڈ. ٹری آف نالج ہمیں مل جائے. اور وہ ٹری آف نالج کیا ہے؟ وہ جو ابلیس دیتا ہے انہیں محفلوں میں. وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹری آف نالج ابھی بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں. سٹوری ساری وہی ہے جو پیچھے سے چل رہی ہے بیسیکلی. تو بہرحال بیونسے کا میں نے آپ کو بتایا، تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری گیم. اچھا، اپنے فرعون جو تھا بیسیکلی، فرعون کو میں بتا رہا تھا کہ وہ لادینیت والا پورا سسٹم ہے. اور قارون کیپٹلزم، یعنی کہ کنزیومرزم. ابھی پرسوں ہی ماشاءاللہ ساحل بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کھپا دو، اس دنیا میں کھپا دو، اور پیسے بنائی جاؤ، پیسے بنائی جاؤ، پراپرٹی بنائی جاؤ، کوئی زکوٰۃ، کوئی چیریٹی نہیں. تو کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے پورا. اور تیسرا جو حمان ہے شیخ، اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹجی میکر. فیرو کو سارے مشورے وہ دیتا تھا، یعنی پروپیگنڈا مشین، ان شارٹ میڈیا. جب تک یہ تین چیزیں جو ہے نا، مطلب کہ ایک گورنمنٹ، ایک اکنامکس اور ایک میڈیا، یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو پھر چلے مان لے فری میسن، لومیناٹی ایک پروپیگنڈا ہے، ایک کانسپیریسی ہے. لیکن دنیا کا اس وقت نظام جو درہم برہم ہو رہا ہے، اور جس کیوس میں ہم ہیں، اور جو چیزیں ہمارے بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں، اور جس طرح پچھلے 20 سال میں میڈیا کی موویز، گانے اور لیرکس اور ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا، جس طرح ہائپر سیکشولائز کیا گیا ہے ہمارا ورلڈ، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ مطلب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ آل؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی، مطلب کائنات کی جو 20,000 سال سے بھی بڑی ہسٹری ہے، اس میں ایسا نہیں ہوا، اور اچانک سے ایسا ہونا شروع ہو گیا. اور کہتے ہیں یار بس ایسے ہی ہو رہا ہے. اتنا کچھ جو ہے نا جان بوجھ کے، ایون انڈین گانے میں بھی، پاکستانی اور ہالی ووڈ گانے میں بھی آڈیو پورن جان بوجھ کے انکلکیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو کسی طرح سے. آپ پورن انڈسٹری دیکھ لینا، مطلب بھری ہوئی فلتھ سے، جتنی ریسرچ ہو رہی ہیں چائلڈ پورن پہ اور پیڈوفیلیا پہ اور کتنی چیزوں پہ، یہ انسان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ ڈیفینیٹلی ایون دی ویسٹ ریئلائزز دس اینڈ دے ڈونٹ اسٹاپ. سو دی انفارچونیٹ تھنگ از کہ یہ جو تینوں ایول آف ٹرائنگل آپ نے بتایا، یہ تینوں چیزیں ابھی کرنٹلی اسی کلٹ کے ہاتھ میں ہے، اسی 1% کے ہاتھ میں ہے. شیخ فیرو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور قارون بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے حمان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور یہی اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. مسلمان کی ذمہ داری یہاں سے کیا عائد ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل آف ایول کو سمجھو. ہم میں سے بہت سے لوگ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں، ان کو نالج نہیں. آپ نے کہا نا شروع میں بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں، ان ٹاپکس کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے سامنے بڑے سے بڑا مومن آئے گا اور کنونس ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے، کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی. اور اللہ نے ہی بچانا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج، اقرا، اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ، کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ، ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو. جیسے ہمیں اگنورنٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے، ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ میٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورینس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورینٹ کرنا ہے، ان کو ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی، یہ سارے پلیٹ فارم. اور انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا، اپنے کیریئر کے بارے میں صرف سوچنا، ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ، کہ ہماری امہ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا، اگنورینس بھی آپ نے کہا، اور ساتھ اگنورینس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب یا تو جو اگنورڈ، جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا، وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے، اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو کھانے نہیں رو رہا، ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے، اس کو دیکھو، اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کا قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں، ناچنے والی، گانے والی، میوزک بجانے والی. سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا،
لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے, یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں, اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں 1 2 3 1 2 3, اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت یہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, 6 کی آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے ہیں جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان, گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ, اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی میں نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را, آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 the number of the beast, ایگزیکٹلی یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا یہ جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں موویز میں, سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی وہی تھنگ بات اباؤٹ ہم کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں ہے اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں, گیمز وہ بھی جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا, میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اتنے گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ, دا اسٹار آف ڈیوڈ, اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں ہماری مدد کر لیں, حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا, بیہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو بلکہ ٹھیک کرنے لگ گئے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں. دیکھیں شیخ, میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن آپ دونوں کو پتا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے, کہ جب دا گریٹ وار ہیپنڈ وے بفور ہیومینٹی بٹوین دی اینجلس اینڈ دی جناز, تو البدایہ و نہایہ میں خیر 2 اور مخلوقات آتی ہیں, وہ ضعیف روایت ہے تھوڑی, حنون و بنون کا بھی ذکر ہے, ہنز اینڈ بنز. گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کنسیپٹ ہے. ہمارے بچے گاڈزیلا کی مووی دیکھتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ گاڈز, so called gods used to rule the world before human beings. Greek mythology یہ, اور پھر اولمپینز آئے ٹائٹنز کو ڈیفیٹ کرنے, یہ ان کی میتھولوجی. اولمپینز جو ہیں وہ میرے نزدیک اینجلز ہیں. بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کی بات سے یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, ایون الیگزینڈر کی ماں نے بھی نا الیگزینڈر کو کہا تھا کہ پتر تو جو ہے نا, یو آر دا سن آف زوس. یو آر دا سن آف زوس, یعنی زوس از دا گاڈ آف گاڈز ان گریک میتھولوجی. اور اس کو یہ ریلائز ہے کہ تم یو آر ناٹ ان دا ریلم آف پیپل, یو آر ون آف دا گاڈز. اور اس میں ایک شیطانی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کا وہ لیول ڈیولپ ہو گیا جس سے تکبر میں آ گیا, پوری دنیا فتح کرتے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین کو, جو ریبیلیس ڈیولز تھے, ان کو اینجلز نے مار بھگایا تھا جزیروں کی طرف. یہ تفسیر ابن کثیر میں صحیح روایت ہے. بالکل. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, اس میں سچائی, میرے نزدیک اس میں سچائی بہت ہے, کہ تب سے سمن کیا جا رہا ہے ان ریبیلیس ڈیولز کو ٹو کم آؤٹ, اینڈ آلدو انہیں بھگا دیا گیا تھا, اور ریچولز کیے جاتے ہیں ٹو کال اپون دیم انٹو دس ڈائمینشن, اور تھرو پورٹلز, یہ جو پورٹلز کا سسٹم ہے. انفیکٹ ایک تھیوری تو یہاں تک ہے کہ 911 واز اے big ritual of sacrifice in order to open up that portal, جس کے تھرو وہ ریبیلیس ڈیولز کو بلانا تھا فار دا نیو ورلڈ آرڈر, کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, تو امورالٹی کو, ڈرگس کو, فحاشی کو, pornography کو, we have to spread. And if you see, the world has changed significantly after 9/11. شیخ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے آئی پیٹ گوٹ کے نام سے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو, اور وہ ٹرکی نے اس کا جواب دیا اینیمیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جارج ڈبلیو بش بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے, بورڈ پر نا کچھ ڈائیگرامز ہیں,
اس میں لٹرلی پورن کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پورن دیکھ رہا ہے, اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا یہ فٹ بال لیگ کتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ کتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ کتنی بڑی ہے, پورن کی جو لیگ ہے نا, پورن کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو اتنا نہیں جتنا پورن کا ریونیو ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں, آ کے ریچولز ہوتے ہیں, یو نو, جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے وہ ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈڈ یو چیز می, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ تم نے جو ہے نا میری پرائیویسی بریچ کی. ڈیوڈ آئیک نے اس کو کیا؟ نہیں, ایلیکس جونز نے. اچھا. تو وہ ایک دم اس کی ہوائیاں اڑ جاتی. تو وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیو ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وائی ور یو رننگ نیکڈ ان دا فارسٹ, اور آپ الو کے مجسمے کے پاس کیا کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل کلب ہے, ہم وہاں سوشلائز کرنے جاتے ہیں, ہم وہاں تھوڑا ریلیکس ہونے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھائے نا یہ کیسی ریلیکسیشن ہے, الو کا مجسمہ تھا اور وہاں پہ فیک ریچول, بلڈ کا ایک ریچول ہو رہا تھا, ذبح کیا جا رہا تھا. شیخ یہ موک کرتے ہیں نا, بیفومیٹ کا جو مجسمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا لیمب, اس کی یہ کرتے ہیں بیسیکلی, اس کی موکنگ کرتے ہیں جتنا میں نے پڑھا. ساری چیزوں کو موک کرتے ہیں, ریلیجس سمبلس کو نا, مرد اور عورت کو ایک دکھایا. بیفومیٹ کے مجسمے میں آپ دیکھیں بریسٹ بھی ہیں اس کے, اور ظاہر ہے تھوڑی سی سوری پی جی ریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کے میل پارٹس بھی ہیں, یعنی ایوری تھنگ از کمبائنڈ, کریشن از ون, اور پھر یہ سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ایسے ہیں ایگزیکٹلی. اور اس میں ڈارک نالج بھی ہے, اس میں لائٹ کا نالج بھی ہے, اسٹارز کا نالج بھی ہے. تو تمام قومیں اگر آپ پیچھے سے لڑی ملا لینا, یہ اس سارے پوائنٹ کا کرکس کیا تھا کہ دے ڈو ریچولز ٹو سمن ڈیولز. ڈیولز کو سمن کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں, چلے نہیں کاٹتے جا کے, تو ان لوگ کو یہ اس طرح سمن کرتے ہیں غلاظت کے تھرو اور یہ خباثتوں کے تھرو. مسلمانوں نے بیفومیٹ کی جو ہے نا تصویریں اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائی ہوئی, کتنی عام ہو گئی ہیں. یہ جو گوٹ ہے بیسیکلی, جی اس کا کیونکہ اس کا سمبل جو ہے نا بیسیکلی گوٹ یا لیمپ سے دیا جاتا ہے, اس کی لگائی ہوئی ہیں, اور وداؤٹ ریئلائزنگ, کیونکہ سبحان اللہ یہ کیا ہے کہ وہ سبلمنل مارکیٹنگ کے تھرو وہ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور ہمارا مسلمان بیچارہ بے وقوف, وہ جو ہے نا, ہم ناچتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم جو ناچتے تو ایسے ایسے کر کے ناچتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا چکر ہے. بس یہ سمبلس کے تھرو شیطان جو ہے نا, آپ کو میرا جو ایک ای میل آئی ڈی ہے ابھی بھی جو فیس بک کا ہے پرانا, وہ کیا ہے, دا ان اللہ the charming prince, نہیں دا بلیک ڈیول. اچھا, but you're white. نہیں میرا جو ای میل ہے یار, میں اپنی بات نہیں کر رہا. ہاٹ میل کا ہے the_stained, اور یہ nile.cbi, یہ آپ کو پتہ ہے. میں نے پکچرز پرانی کچھ دیکھی. جی میل کا ہے. آپ کی نا ایسے بال ایسے نا نوکیں بنی ہوئی تھی اس کی, ہے نا. شیخ میں برسٹ فرام آف میوزک میں پڑھ گیا تھا, ڈیتھ اینڈ بلیک میٹل میں. میرا ایک دوست تھا زرار, ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بھی اب ہدایت دی, ماشاءاللہ بہت اب نیک بچہ ہے. تو ہم دونوں سنتے ہوتے تھے یونیورسٹی میں, اور میں لیرکس بیان نہیں کر سکتا, بڑے بینڈز کے بھی نام میں نہیں لوں گا یہاں پہ, کس طرح کے سیٹینک لیرکس ہوتے تھے. یار ویسے اس وقت سمن کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں ہوتے تھے, we would just ہم سنتے تھے, memorize. and میں نے ایک بار شیخ واللہ ہی میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, میرا کیلکولس کا پیپر تھا انجینئرنگ میں, اور میں رات کو یہ منحوس گانا, اس کا میں نام نہیں لوں کیونکہ لوگ سرچ کر لیں گے, ایسے نحوست آ جائے گی ان کی لائف میں. ایک بینڈ ہے بلیک میٹل, ڈیتھ میٹل اینڈ بلیک میٹل, اس کا گانا تھا, اور وہ لٹرلی شیطان کو سمن کر رہا تھا اس گانے میں. اچھا, میجسٹی کہہ کے, فیتھفل می, میجسٹی فیتھفل می, کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا, اس رات میں نے اس پہ غور کر لیا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ رات میری کیسے گزری تھی. مطلب لٹرلی مجھے منحوس سی ایک فیلنگ آ رہی تھی, اور ایسے لگ رہا جیسے کوئی بڑی نیگیٹو انرجی میرے روم میں آ چلی. اس کے بعد میں نے وہ گانا نہیں سنا. ایک کمرہ تھا دور جاہلیت میں ہمارے دوست کا نا, اٹ واز فل آف, وہ اسکیچنگ کرتا تھا, اٹ واز فل آف اسکلز,
इट वाज फुल ऑफ स्केचिंग के थ्रू उसने न्यूड गर्ल्स बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, एंड दैट वाज आवर पार्टी रूम, ठीक है, और वहाँ पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है, बिल्कुल, वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली, काले कव्वे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है, और अब मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कव्वे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है, इंटरेस्टिंग एक सॉरी वाकया आपको सुनो यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी पे वादी नखला में, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की, और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो उनके इर्द गिर्द आ गए और इर्द गिर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी सल्लल्लाहु सुबह फजर के टाइम वापस आए। ये अब्दुल्ला अर्रहिकल मख्तूम में पूरा वाकया ये लिखा है। इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये वो जो अल्लाह की जब दुआ की थी जब लोग मदीना में आए थे जी और हिजरत करके आए थे तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह ने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरे बादलों को, वबाओं को ले जा और शयातीन जिन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जो उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा, स्ट्राइक किया, वापस आने का तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्हें गिराया बिल्कुल किया तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली, which was a female जिन, और उनसे बैटल की और खालिद वलीद ने उसको कत्ल किया। बिल्कुल यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल हैं वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, यू नो डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था? जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वहीं करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आपने इनको पकड़ना है। बाय द वे आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से बताएं? मैं लाजिम टेम्पलर से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेम्पल ऑफ सोलोमन में जो तख्ते सुलेमान है ना जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है, और ताबूत सकीना इसका जिक्र कुरान में भी है, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीजें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे गालिबन, तालूत जी, तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया था जो सिंबल था पावर का, सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट, इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है। अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं, जादू से किया। अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन लदीना कफरू, और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे, नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा, because obviously they were involved in filthy practices और लड़ाइयाँ डलवाते थे, बड़ा कुछ करते थे। तो they ran away and some of them they reached England, और वहाँ पे जो किंग था उस टाइम का रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ। and some of them ran to Germany। जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई और
यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाए। अब ये सिर्फ नाम है, अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं है, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही? आपके पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं। सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अल-बिदाया व नहाया में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया था, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता था कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, ऑब्वियसली, यानी आसमान के दरवाजे, हदीस में वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल दे। और ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है जो जिन में, वो अन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा, जब हम आसमानी तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया और जो है ना वहां पे गार्ड्स पाए। बिल्कुल। और जब भी हम कोई बात सुनने लगते फवजदनाहा शिहाबन रसदा, कि जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये है कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी है, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को, अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के, और वो जो एक विलन होता है उसको मतलब आंखें दिखाती है कि अब गुजर के दिखाओ। तो यही बातें जब इस्लाम बताता है कि एंजल्स खड़े हुए ऊपर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज कौन है असल में? अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया। पता नहीं कौन कौन सा एंजल ऊपर खड़ा हुआ है, किस तरह गार्ड कर रहा है शैतानी फोर्सेस से। वो डोर्स नहीं खोल सकते, वो वाले, वो ट्रैवल नहीं कर सकते वहां से। हदीस में वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आसमानों पे कोई एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई शैतान, मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नहीं है, या रुकू, 4 उंगलियों के या बराबर, सजदा, या रुकू, या क़याम कर, दे आर एवरीवेयर। और देखें एक बात मैं चाहूंगा ऑडियंस भी इस पे गौर करे, आप दोनों भी, कि जब से दुनिया बनी है ना, सारा मेडिकल नॉलेज और फिजिक्स का जो नॉलेज है, ये 2 पीक के नॉलेज है। एक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इस दौर का जो है ना, हाँ, वो आपको पता होगा कि आज का जो साइंटिस्ट है ना वो प्रॉफिट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है। बिल्कुल, वो और एस्ट्रोफिजिक्स उनके लिए रिलीजन है, खुदा, लिबरल्स के लिए खुदा है, एस्ट्रोफिजिक्स बस। तो जब से ये नॉलेज एग्जिस्ट करे ना, फिजिक्स और मेडिकल साइंस, 2 चीजों के पीछे ह्यूमैनिटी शुरू से लगी हुई है। एक टेलीपोर्टेशन, ठीक है, कि किसी तरह टेलीपोर्टेशन हो जाए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो मार्वल मूवीज दिखाते हैं ना, उसने गोलदारा बनाया, टेलीपोर्ट किया, फलाने को फेंका, अंटार्कटिका पहुंचा दिया यहाँ से। ये जो शॉर्ट, ये डोर्स एग्जिस्ट में, ये चीज बहुत ज्यादा है, और ये डोर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल एक पोर्टल है, वहां पर टाइम का ग्लिच है, टाइम कंटिन्यूम है, बहुत सी मूवीज इस पे बनी है, मैं डिटेल में क्या जाना। इस तरह ये पिरामिड्स पोर्टल्स थे, और पोर्टल्स के थ्रू ये ट्रैवल करते थे, शयातीन को समन करते थे, बड़ा कुछ करते थे। ये भी एक स्टोरी है, थ्योरी है। एक शेख टेलीपोर्टेशन के किसी तरह हम ये नॉलेज सीख लें, जैसे दज्जाल के पास तो होगा, वो तो अब दज्जाल की गेम तो और है, तो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दज्जाल प्री हिस्टोरिक है, मतलब मैन से भी पहले का ये है कौन। बिल्कुल, ये बड़ी एक जबरदस्त थ्योरी है मेरे पास। खैर, मैं सिर्फ एक हदीस को टच कर लूं इसमें, और फिर कल इंशाल्लाह से उम्मीद है कि कल के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम दज्जाल के और शयातीन का वो इसके करेंगे। साहबा ने जब पूछा ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल कैसे ट्रैवल करेगा जमीन में, फरमाया कल गईथ इस्तदबरत हुरीह, तेज बारिश की तरह जिसको तेज आंधी उड़ा के ले जाती है। और यानी 40 दिन में वो पूरी दुनिया के एक चप्पे पे, और एक दिन उसका साल के बराबर कैसे होगा, ये हम कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक टेलीपोर्टेशन पे एफर्ट हो रही है शुरू से। आप ये नाज़का लाइंस देख लें पेरू में, उस पे रिसर्च हुई है, ये किसने बना दी नाज़का लाइंस। उन्हें अगर स्पेस से देखा जाए, उस स्पाइडर की शक्ल और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल, पूरा प्लेनेटरी नॉलेज, सोलर सिस्टम बना हुआ है।
پھر یہ کراپ سرکلز جو تھے جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں، ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائنس. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے، انڈیا میں بھی نظر آئے، اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں، یہ کانسپیریسی نہیں ہے، یہ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا، انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا، انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے، اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے، وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اور وہ اس کا دھڑ شیر کا، اور فیس جو ہے وہ آدمی کا. اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا، اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے؟ لیو کانسٹیلیشن، فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے؟ پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس، ارتھ کا ریڈیس، وہ کیسے پتا لگا؟ لوکیشن کیسے پتا لگی انہیں؟ پتا کیسے لگی؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو، ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ، پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز، میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. اور پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے، CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ، اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے، اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی، جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن اور وہ سارا، بڑی فیمس مووی ہے یار، مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا، افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، میں بڑا طاقتور اور امین ہوں، میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ. ایک انسان تھا، ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز، اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں، میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے، بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں. We are 3 dimensional creature. 4th dimension is time itself. 5th dimension میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو. اچھا یہاں سے میں جو بتایا پوائنٹ انہیں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ سوچیں آج سے 10 سال بعد آپ پین میں تھے، سفرنگ میں تھے، ایک دعا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا اگلا 10 سال پتا تھا، اللہ نے دیکھا ہوا ہے. اللہ مسکراتے ہوں گے آپ کی دعاؤں پہ کہ اس کو پتا نہیں اس نے 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے. ابھی یہ پین میں، سفرنگ میں دعا کر رہا ہے، اللہ دعا قبول کرے گا. لیکن اللہ نے اینڈ تک دیکھا ہوا ہے. اس لیے پروفیسر نے کہا نا سب سے زیادہ صابر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ صبر ہے. سمجھ آ رہا ہے، تقدیر سمجھ آ رہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، یعنی ٹائم کو کریٹ کرنے والا، ٹائم کو پیدا، زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بری ہیں، ان سب سے ہم قید ہیں. اندر ڈال کے اللہ سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے ساری ڈائمینشنز ہیں اللہ کے نیچے. جیسے ٹیبل پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ گلاس مجھے نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ٹیبل کے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے اس کو نظر باقی چیزیں نہیں آ رہی. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹائم کی قید لگا دیتے ہیں، ہم قید لگا دیتے ہیں. بہرحال پر اپنے اندر لمیٹڈ سوچ ہے نا انسان کے پاس. مطلب میں نہیں جان سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، جی میں سن نہیں سکتا کہ چونٹیاں کیا بول رہی ہیں، میں ہاتھ سے یہ پورا آفس یا ایک ٹرک اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے میری باقی فیکلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں، ہمارے عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ آج کل کا انسان، ہم لوگ نا ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں، ہم صرف اس پہ بلیو کریں گے جو کہ ہماری عقل سمجھ میں آئے گی. یہ آج کی ایروگینسی، اللہ نے کہا نا متکبرین ہیں، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انوینٹ کر لیا. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ سائنس کی بہت بات کرے. میں نے کوانٹم میکینکس کی 2-3 چیزوں کی ڈیفینیشن اس سے نہیں آتی ہوگی، بس وہ وہاں ساری چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. میں نے کہا کوانٹم میکینکس آپ نے پڑھی نہیں. It has also become a cool trend if you talk about these things and reject Exactly. some میں نے آپ کہا نا اسکیپٹسزم یہ آج بکتا ہے، یہ ایک کول ٹرینڈ ہے. اسکیپٹک ہو جاؤ ریلیجن کے بارے میں سب سے پہلے، یو ول بیکم کول، اور آپ کو کریٹیکل اینالسٹ کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کا کریٹیکل تھنکنگ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یو ڈاؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یو کوسچن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مطلب صلاح سے اور زکوٰۃ سے پہلے سورہ بقرہ کی ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا جان لو یہ 5 آیات بھیج رہا ہوں میں،
تو آپ نے جو ہے نا بننا ہے تو یہ آپ نے جو ہے نا عقل کو خدا نہیں، افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اپنے الہ کو یعنی اپنے ہوا کو، اپنے لاجک کو، انٹلیکٹ کو خدا نہیں بنانا، علم الغیب پہ تم نے یقین رکھنا ہے. اور سلیمان السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، دنیا کے ان کو چرند پرند سب ان کے نیچے ہیں، لیکن جب تخت سامنے آیا تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن کو انہوں نے دیکھا اور سامنے آ گیا، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل. اپنے سے نہیں جوڑا اس کو، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ اس میں فضل کیوں کیا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر میرا نالج، میرا کتنا انٹلیکٹ ہے. اور پھر اپنے آپ کو اور ہمبل کیا اور کہا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر بھی کیا نا اس میں رب نے پہ کوئی احسان نہیں کیا، کیا بات، اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا. ہم محتاج ہیں. سبحان اللہ. ومن کفر فان ربی غنی کریم، جس نے کفر کیا تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں جانا. یہ ڈیزیز بیسیکلی پھر شیطان، اصل میں شیطان کو ہم دشمن سمجھا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیات بھری پڑی ہیں قرآن، ہر ایک کو اس کے مطابق اپروچ کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ 6 ڈائمینشن میں بتا دوں، 5 ڈائمینشن میں آپ ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں، 6 ڈائمینشن میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائم کو، یعنی ادھر سے اٹھا کے ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بات وہ پرسوں میں سن رہا تھا ساحل بھائی نے کی تھی کہ خضر علیہ السلام 6 ڈائمینشن سے آئے تھے. یہ ان کا ایک ہے ویو ہے، ہم ایگری کریں نہ کریں یہ ان کا ایک ویو ہے، اس سے ہم ایگری کریں ڈس ایگری. وہ انہوں نے اس لیے شاید بات کی تھی کیونکہ مے بی ہی بلیوڈ کہ خضر علیہ السلام نے فیوچر دیکھ لیا ہوگا. 6 ڈائمینشن میں جا کے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے، پیچھے گئے ہیں، پیچھے جا کے اس کو بچے کو جو فیوچر میں بہت تنگ کرنے والا ہے ماں باپ کو، اس کو جا کے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. بہرحال 6 ڈائمینشن یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے کہ ایک ٹیلی پورٹیشن کے تھرو یہ کسی طرح 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا کنگ آف دا یونیورس. پھر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر تو آپ بلا ہیں، پھر تو آپ وہ گاڈلی پاور آ گئی. آپ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان ایکسیس کر بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی طرف میں دیکھیں، ایک میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ساری کی ساری جو بلین آف ڈالرز کی ریسرچ ہے نا، وہ اس چیز پر ہو رہی ٹیلی پورٹیشن کی. دوسری کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ ڈیتھ، ہاؤ کین وی بیکم ینگ. وہی جو چاہت ڈالی تھی ابلیس نے شروع میں کہ تم ایمورٹل ہو جاؤ، اور انسان ہونا چاہتا ہے، لیکن 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس. بٹ اس پہ نالج پہ محنت جاری ہے کہ کس طرح وی کین ڈیفیٹ ڈیتھ. اور یہ سائنس کے نا یہ پینیکل سمجھتے ہیں، ایپیٹمی آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس از، وہ کہتے ہیں کہ سائنس اجازت ہے ہاں تم مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، پھر سائنس فیل ہے. ہم سائنس کی ایپیٹمی اور پینیکل پیک تک تب پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو موت سے بچا سکیں، امورٹل بن جائیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا موقع بھی نا، ایک چپیڑ ہے سب کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے براق پہ، یعنی براق برق سے نکلے نا، برق از لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ سے بندہ جب ٹریول کرتا ہے تو ٹائم بیکمز فزیکل، تو ٹائم سٹاپس فار یو. ایون جب یہ لوگ، ہم نے اسپیڈ آف ساؤنڈ تو اچیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو JF-17 تھنڈر ہے تو نتھنگ، ٹھیک ہے، اچیو کی ہوئی ہے. ایون جو مون پہ مشن گیا تھا، یہ بھی کانسپریسی گیا تھا، یہ نہیں گیا تھا، لیکن جو کہتے ہیں گیا تھا، انہوں نے اپنا ٹائم میچ کیا دنیا سے. when they reached back earth they were 3 minutes behind the time, ٹھیک ہے، they were 3 minutes younger than the whole planet. So when you achieve the speed of light, time becomes physical. یہ خیر اس پہ ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ گئے اور وہ ایسی ڈائمینشن میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انبیاء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک ہی رات میں کس طرح سے گئے اور کہا کیسے کیسے آسمانوں پہ. حالانکہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. Exactly. Second as compared to fifth, the third to fifth. Physically تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا، تبھی تو وہ ڈورز کھولنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے مثل پہنچے تو دروازہ ناک ہوتا اور کہتے کون ہے؟ اللہ اکبر. سوال چوکیدار ہیں، پوچھتے کہ انا جبریل وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہر مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. برا بن عازب کی حدیث جو ہے نا کہ جب وہ روح جاتی ہے اوپر، سب کے لیے دروازے کھلتے. تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، دیٹ از the source of life, the source of life. کیا بات، جہاں سے تمام امور وہیں تک جاتے ہیں اور وہیں سے نیچے اترتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ کی جب کبھی آپ جو سلطنت ہے نا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کا ریل. میں ابھی میرے بھانجا بھانجی ہے نا، وہ ذرا شوقین ہے موویز کے، گاڈزیلا مووی لگائی ہوئی تھی، تو بہرحال اس میں وہ دکھایا کہ بہت بڑے بڑے کریچرز، ٹائٹنز،
تو میں نے وہ ایک سین دیکھا, گاڈزیلا سامنے کھڑا ہوا ہے, ہیوج کریچر. تو میں نے سوچا کہ یار جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی نے دیکھے ہوں گے, اللہ اکبر, یعنی ڈر گئے اور آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ زمبیلونی مجھے کور می, کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پر کور کر رہا تھا ایسٹ کو, ایک پر کور کر رہا تھا ویسٹ کو. شیخ میں نا یقین جانے اللہ, یہ آپ نے بات کی نا, پرسوں یا ترسوں میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ویسے آسمان پہ دیکھ رہا تھا افطاری کے ٹائم سے پہلے, اینڈ the sky was very clear, کچھ کلاؤڈ سے پیٹرن تھے. اچھا میں پھر ایسے امیجن کر رہا, میں نے کہا جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. میں نے ایسے دور تک دیکھا, مجھے یہ G11 G12 کے کچھ مکانات نظر آ رہے تھے. میں نے کہا اس کو سب کور کرو. میں نے کہا تو G11 G12 ہے. جبریل علیہ السلام جب اپنی اصل شیپ میں آئے نا, ان کا ایک پر ہورائزنز کو کور کرا تھا, مطلب دنیا تو چھوٹی ہے, کور کرا تھا. and he was sitting on a throne and rubies and pearls and jewels were coming out of his feathers. One cannot even imagine this. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان اگر وہاں سے ڈر کے آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہیبت کی کیا جو ہے. وہ تو پہلے دفعہ ڈرے نا جی, پھر جب دوسری دفعہ جب انہوں نے دیکھا اصل فارم میں, ٹھیک ہے, تو وہ فکانا قاب قوسین او ادنا. اچھا میں نے دیکھا جب ایسا آسمان سے, میں نے کہا کہ وہ میرے قریب آنا شروع ہو جائیں. رضا کہتے ہیں فکانا قاب قوسین او ادنا, ایک جو ایرو ہے نا اس کے برابر یا اس سے بھی کم وہ قریب آ گئے. لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ما کذب الفؤاد ما رأى, ان کے دل نے نا جھوٹ نہیں بولا جو انہوں نے دیکھا. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ما زاغ البصر وما طغى, نہ ان کی آنکھ نے دھوکا کھایا نہ وہ ڈیلیوژن میں گئے. مطلب جو اللہ کی بھی نے دیکھا نا, اور ایون جب سدرۃ المنتہا پہ جب انہوں نے کہا, جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی مخلوق اسے اوپر نہیں گئی, ایون ملائکہ بھی نہیں گئے, اس کے بعد آپ اکیلے ہی ہیں. تو جب وہ گئے نا تو کہتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ جو درخت تھا نا, کہتے ہیں وہ اس کا جو لیوز تھے وہ گولڈ اینڈ سلور, اور وہ کلرز چینج کر رہے تھے, اور ان کا جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں پھر حدیث کے اینڈ میں کیا آتا ہے, کہتے ہیں I cannot explain to you کہ کیسا تھا سدرۃ المنتہا. اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے ایسے کھڑے تھے, مطلب حجاب کے پیچھے اللہ تھے, جیسے ٹاٹ سوکھ کے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یعنی ہیبت چیک کریں, اللہ کی ہیبت چیک کریں. اور اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے فرشتوں کو آسمان سے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں کہ تمہارا رب بول رہا ہے, چپ ہو جا. یہ حدیث میں آتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ڈسکشن, شیخ میں آپ دونوں کو اس میں لیسن جو ہے نا ہمیں جو لرن کیا ہے, ہمیں یوتھ کو بتا دیں کہ ایون قیامت کے دن میں نا جب لوگ شور مچا رہے ہوں گے, تو نے مجھے گمراہ کیا, اور چیخنا چلانا اور گالیاں دینا ہوگی, لیکن جب وجاء ربک والملک صفا صفا ہوگا نا, جب ملائکہ آ رہے ہوں گے, ایون جب فرشتے آئیں گے نا جو حاملۃ العرش ہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ رب آ گیا. اللہ, اب یہ رب نہیں ہے, رب کی مخلوق ہے. جب رب آئے گا نا, تو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے نا, پھر قرآن میں کہتے ہیں وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. اللہ اکبر. لوگوں کی نا اصوات یعنی آوازیں پست ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. آپ کو آواز نہیں آئے گی ایکسپٹ قدموں کی چاپ کے. اور یہ یوتھ اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ why there is so much evil in this world, جب رب ہے, کیا رب ہے بھی یا نہیں ہے. 2-4 ریچرڈ ڈاکنز کو اور سیم ہیرس کو پڑھ کے تم اللہ کا انکار کرنا شروع, یہ تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود ایکسپلین کر لیں گے, خود جواب دے دیں گے. Be humble. The request is, the lesson we learned is be humble. Just trust اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں یہ ریسرچ کریں کہ اسلام حق ہے اور سب کچھ ہے, جب پہنچ گیا سمینا واتوانا, اور پھر سبمٹ کر جائیں اور پھر اپنی زندگی گزار دیں, اور اس سے آگے بڑھیں. بڑا رب ہے جس کی یہ کوالٹی اور یہ اس کی میجسٹی. اور جب آپ منہ سے کہتے ہو کہ رب ہے یا نہیں ہے, امیجن وہ سن رہا ہے, اور وہ آپ کے ایون تھاؤزنڈز آف نیورونز کو اگر ایک کو پکڑ لینا, آپ یہیں پہ گر جائیں گے. یہ تو آپ کی ہارٹ کو بیٹ نہ ہونے دے the next moment. یہ رب کے سامنے تو دن باری باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے. بہرحال ڈسکشن ہم یہ کر رہے تھے کہ ٹیلی پورٹیشن اور the desire to live longer and to become immortal, یہ ریسرچ شروع سے شیخ چلتی آ رہی ہے. اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس تو آج ہے نا, پہلے کیا سائنس ہوتی تھی, پہلے کیا چیز ہوتی تھی, پہلے اکلٹ پریکٹسز ہوتی تھی. الکیمی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نالج ہے, تھوڑا سا ماڈرن نالج ہے, 17ویں صدی کا 16ویں صدی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, میجک ہوتا تھا.
بلیک میجک لرن کرتے تھے, شیاطین سے رابطے کرتے تھے, کسی طرح یہ دو چیزیں, ہمیں ٹیلی پورٹیشن کرا دو, ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرا دو, یا کسی طرح ہمیں امورٹل کرا دو, ہمیں لمبی عمر چاہیے, وی ول سیل آور سول ٹو دا ڈیول, لیکن ہمیں پاور چاہیے, گلیمر چاہیے, سکسیس چاہیے, لمبی عمر چاہیے. یہ جو چاہت ہے نا, جو لسٹ ہے ہیومن بینگ کی, یہ شروع سے چلی آ رہی. سو اگین یہ بات میں نے کیوں بتائی, یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے. آپ پرانی میتھولوجیز نکال کر دیکھنے, آپ کو یہ علم مل جائے گا. یہ چیزیں آپ لڑی جوڑ لیں گے. کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے ایجپشین گاڈس کا, میں فالس گاڈس کا ذکر کروں گا, میں آپ کے سامنے سومیرین گاڈس کا ذکر کروں گا. آپ کو ساری لڑی جب آپ جوڑیں گے ابلیس سے جا کے ملے گی. ہندو میتھولوجی کو ہم کھولیں گے, آپ دیکھ لینا کہ اس میں بھی کیا گیم کیا ابلیس نے, اور کوئی پروفٹ میں بھی آیا اس کو خدا بنا دیا. لیکن یہ اصل بات یہ کہ یوتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اب یہ لوگ کس طرح سے گیمنگ کر کے کہاں لا رہے ہیں یوتھ کو. اس پر آپ کی کیا ایک ریسرچ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ, اور وٹ ڈو یو سی, ویئر از ایوری تھنگ گوئنگ رائٹ ناؤ, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ نا, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ انسان کو اپنا آپ بھلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اور جب اپنا آپ بھول جاتے ہیں نا وہ, تو دین دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. آپ سنگرز کے دیکھ لیں, جسٹ رائٹ دا نیم آف دا سنگرز, ٹھیک ہے, یا آپ دیکھیں سیلیبریٹیز, مجھے بھی نام بھول گیا, وہ جو خاتون ہے جو سنگر ہے, وہ انٹرویو میں لائیو کہتی ہے آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ پوزیسڈ ہوتی, جب وہ گانا گاتی ہے اپنی اس میں ہوتی نہیں ہے اپنی اصل حالت میں, شیاطین اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کسی نے مذاق بھی کیا کہ ابلیس مسٹ ہیو اے بیوٹیفل وائس, اگر ابلیس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ ثابت ہے, شیخ گورو نے ثابت ایک کے ساتھ نہیں ہے, تو ملٹیپل جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایگزیکٹلی. تو اپنے سیلف کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھولیں, اپنے اللہ کو پہچانیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جو who sells his soul to the devil, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ اپنے نیک بندوں سے ان کی روحوں کو, اس کی جانوں خرید لیا ہے. یعنی ہم نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دے جو مومن لوگ ہیں. لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ سبحان اللہ شیطان کو اپنی جانیں بیچ رہے ہیں. اور آپ وہ جو راجر مانو کا آئی تھنک وہ انٹرویو ہے, وہ بھی دیکھنے والا ہے. 3 گھنٹے کی سٹوری ہے پوری, راجر 3 گھنٹے کی سٹوری ہے. اس میں آپ کریکٹلی بتا دیں بلکہ اس میں ہے کیا. راجر مارنو کمیشنڈ آفیسر تھا یو ایس نیوی میں, اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس کے کمانڈر ان چیف نے, باس جو بھی تھا, اس نے بلایا ہائر اپنے کہ راجر میں تم سے بڑا خوش ہوں, تو میں تمہیں لے جانا چاہوں گا ایک پارٹی میں. تو وہاں پہ سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, بڑے لوگ آئے ہوں گے. تو راجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بٹ ہی سیڈ کہ ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس اوور دیئر. یہ راجر خود سنا رہا ہے 3 گھنٹے کے نا, اے ٹرپ ٹو سپر نیچرل نام ہے ڈاکیومنٹری کا. تو وہ حیران ہوتا ہے, مذاق کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. تو وہ اس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. لیکن جب وہ اسے یہ بات کہتا ہے نا کہ اچھا تم ڈر رہے ہو, یو آر چکننگ آؤٹ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا, چلیں لیٹس گو دیئر. وہاں کی پھر وہ کارستانی بتاتا ہے کہ پولیٹیشینز, سنگرز, میوزیشین, بہت سے میں نے لوگ دیکھے بڑے بڑے. اور وہاں پر اسٹیج پر ایک عورت تھی لمبی سی, اور اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, اور وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری. اور کہتا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, کہتے کہ میں نے اپنے ڈیڈ فرینڈ سے ملنا ہے. تو وہ اس کا ڈیڈ فرینڈ اس کے سامنے آ گیا, اس طرح سے اس نے ملا, اسٹیج کے پیچھے سے آ گیا. اور اب یہ کیسے آیا, یہ کون ہے؟ میری اس پہ تھیوری ہے کہ اوبویسلی یہ قرین ہے, شیاطین ہے, جنات ہیں, روپ بھی دھاڑ لیتے ہیں. بالکل, رپورٹر میں یہ چیزیں دکھائی ہیں انہوں نے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل. دجال ایون جو لوگوں کو مارے گا اور قتل کرے گا, ایون دجال کہے گا, جس کا ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ ایک بدو کہے گا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں, زندہ کر کے دکھاؤں. اچھا آپ کر سکتے ہیں. 2 حدیث میں کیا تھا, 2 شیاطین ان کے ماں باپ کا روپ دھاریں گے اور کہیں گے مائی سن بلیو ان ہم بیکاز ہی از یور رب. امیجن آپ کے پیرنٹس دے آر لانگ گون, 10 سال ہو گئے پیرنٹس وفات پا چکے ہیں, آپ بڑا مس کرتے ہیں, آپ بھول بھی گئے. امیجن 10 سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں زندہ کر کے دوں. آپ کہتے ہیں یار, آپ کی ماں اور آپ کے باپ یہاں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رب ہے, ہم نے دیکھ لیا, اس پہ ایمان لے کے آؤ, تو وہ کرے گا. تو یہ شیاطین بیسیکلی روپ دھارتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی ہوا ہوگا نا, وہ شیاطین آئے ہوں گے. کرین بھی روپ دھار سکتا ہے, بندہ مر جاتا ہے اس کا, کرین نہیں مرتا ہے. لیکن بہرحال اس سائڈ کے پھر میری باری ہے, تو میں کانپنے لگ گیا کہ اب میں کیسے خواہش ظاہر کروں. بہرحال اس سائڈ کے میں نے کہا آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس, اینڈ دیئر یو گو. ایک گش آف ونڈ آیا, پیچھے سے پردے سے میرے ڈیڈ پیرنٹس میرے سامنے آ کے کھڑے, اور اس نے کہا آئی واز شاکڈ. لیکن میں بڑا ایموشنل ہوا, میں نے ڈیڈ پیرنٹس سے بات کی, انہوں نے جواب دیا باقاعدہ.
That's how he got into this Freemasonry thing. And obviously फिर उसने कुछ बातें बताई कि किस तरह से इबलीस से भी उसने अपनी मुलाकात का जिक्र किया, बड़ी उसने बातें बताई. अब ये सच है झूठ है अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन बहरहाल वो बातें मैं कोट कर देता हूँ. उसने कहा कि इबलीस से जब मेरी मुलाकात हुई, इबलीस तो नाम नहीं उसने लिया, उसने कहा कि मुझे अंदाजा हो गया था लूसीफर है, क्योंकि वो सारे साइन इसी पे पूरे हो रहे हैं जो लूसीफर के बारे में बाइबल में आते हैं. उसने कहा मैं शुरू से हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, मैंने तमाम इंसानों को देखा है, मैंने वॉर्स देखी हैं, मैंने ये सारी चीजें मैंने की हैं, जीसस को भी मैंने ही भेजा था, ये सारी चीजें कैरेक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं सारे, ये सो कॉल्ड प्रॉफिट्स और रिलीजन ये सारे मेरे बने बनाए हैं, और मैंने कितने ही प्रीस्ट को डिसीव किया और क्या क्या किया. उसने अपनी फुल फड़े मारी वहां पे अकॉर्डिंग टू हिम. फिर उसने कहा कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी मैंने लिखवाई थी इसको, डार्विन को. तो बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आई एम कोटिंग हिम. दैट्स व्हेन ही सेड कि आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू गो बैक टू क्रिश्चियनिटी. ये काम खराब है भाई, ये बहुत डार्क वर्ल्ड है, तो डार्कनेस में आ गया हूं मैं. तो ये है उस बंदे की स्टोरी, ट्रिप टू सुपरनैचुरल. अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर द टाइम एंड्स के मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है कि इस वक्त इनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, ये जो भी ग्रुप है, आप चलें यार फ्री मेसन इल्यूमिनाटी ना माने इन्हें, लेकिन शैतान का जो ग्रुप है इसका क्या है सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, ट्रांस ह्यूमनिज्म, जिसमें सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है. वो क्या है कि मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स का ब्लेंड. फ्यूचरिज्म एक चैनल है फेसबुक पे भी, और उसके मिलियन ऑफ लाइक्स हैं, और आप यूट्यूब पे जाएं तो उसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है, जिसमें ट्रांस ह्यूमनिज्म की बहुत बात हो रही. तो ट्रांस ह्यूमनिज्म में करना वो क्या चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और मशीन्स को ब्लेंड करना चाहते हैं. क्यों? ताकि इंसान की सोल जो है वो खत्म हो जाए, रोबोट्स बना दें. और इंटरेस्टिंगली ये जो औरत ट्रांस ये फ्यूचरिज्म के चैनल को रन कर रही है, शी इज द डॉटर ऑफ अ वेरी फेमस सेटनिस्ट. अच्छा, ये पूरी इसमें रिसर्च है बकायदा. कल दज्जाल का टॉपिक में मैं कोट भी करूंगा, साबित करूंगा कि ये औरत जो है, इसका बाप एक बहुत बड़ा कल्टिस्ट था, सेटनिस्ट था. और जाहिर है कि जैक पार्सन जो जिसने रॉकेट का फ्यूल बनाया था, उसने तो बकायदा अपनी डायरी में दज्जाल का नाम लिखा है कि मैंने फॉल्स मसीहा से मैंने मसीहा से मुलाकात की और उसका नाम दज्जाल है. ये उसकी डायरी में, गूगल पे सर्च कर लें जैक पार्सन की डायरी, उसमें दज्जाल लिखा हुआ है उसने कि दज्जाल, ही इज कॉल्ड दज्जाल. और उसने मुझे अप्रिशिएट किया, दज्जाल से मैंने मुलाकात की, उसने मुझे अप्रिशिएट किया कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग. ज़ाहिर फ्यूल इज अ बिग अचीवमेंट, रॉकेट ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल. और सैटेलाइट किस तरह ऊपर जाती है? वो रॉकेट के थ्रू ही जाती है. रॉकेट ना होता सैटेलाइट ना होती, सैटेलाइट के थ्रू हर चीज पे नजर है. बहरहाल तो ये भी एक बात है. तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मुझे डर लगा हुआ ना इस वक्त, वो ये है कि जितना हमारी यूथ मटेरियलिज्म का शिकार होती जा रही है, ये हिप हॉप एंड रैप डिजिटलाइज भी हो रही है बहुत, ये इनकी सोल्स को मार रहे हैं. नमाजों से हम दूर हैं, मौलवियों का हम मजाक उड़ाते हैं, दीन का हम तमस्खर उड़ाते हैं. फिर ये जिस तरह फेसबुक पे और ये यूट्यूब पे, फिर पॉर्न का पूरा वर्ल्ड है, फिर ये एमिनेम और ये पूरी इल्यूमिनाटी का एक कल्ट है. जितना ये इनको सुन रहे हैं और फिर मशीन्स में जितना ब्लेंड होते जा रहे हैं ना, एडिक्शन होती जा रही है. लिटरली हमारी आने वाली जनरेशन में डर है ज़ॉम्बी होगी और मशीन्स बन जाएंगे. और जब वो मशीन्स बन जाएंगे ना उनमें इंसानियत होगी, इस्लाम तो दूर की बात, इंसानियत भी नहीं होगी. और दिस इज द मेन एजेंडा कि इनकी सोल को हमने खत्म करना है और इनको हमने दरिंदगी, वो जो ह्यूमन बीइंग की वो नफ्से अमारा है ना, उसको हमने पीक पर लेकर आना, ताकि ना तो ये कुछ सोच सकें, ना ही ये कोई नॉलेज हासिल करें, इग्नोरेंट रहें, प्रोपेगेंडास पर बिलीव करें. हमें वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं. सबसे बड़े तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पे बिलीव करने वाले खुद हैं. सबसे बड़े तो वो इनऑथेंटिक नॉलेज पे बिलीव करने वाले खुद हैं. फॉक्स न्यूज उनके लिए बाइबल है और CNN जो बता देता है उस पर अंधाधुंध बिलीव कर लेते हैं. तो सबसे बड़ा जो इस वक्त वेपन है ना, मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू, वो ये है कि खुदा के कॉन्सेप्ट को खत्म करो इनके माइंड से. इनके बच्चे के माइंड्स में सिर्फ मार्वल हीरोज होने चाहिए. दूर दूर तक खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई वजूद नहीं. किसी मूवी में नहीं दिखाना कि कभी किसी हीरो ने अल्लाह से मदद मांग ली. जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फंसे तो किससे मदद मांग रहे थे? यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे किससे मदद मांग रहे थे? इनका हीरो क्या करता है मूवी? कभी अल्लाह का कॉन्सेप्ट दिखाया किसी ड्रामा में, किसी मूवी में? कहीं नहीं है. वजह कि बच्चे के माइंड से खुदा का कॉन्सेप्ट निकालो और यही साबित करो, वी आर गॉड, आई एम, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं.
تو یہ میرے نزدیک شیخ سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. They are pretty successful. آپ دیکھیں نا ہر گھر میں یہ چیز ہے, میوزک ہو گیا, یہ موویز ہو گئیں اور پورنوگرافی ہو گئی, یہ تو وہ ایگزیکٹ پرابلمز ہیں جن سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے موسیقی کو حرام, موسیقی کے آلات حرام قرار دیے, اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. آئی وش کہ ہم یہ کیمیکلز کے تھرو سمجھائیں اور اس کے تھرو کنسیپٹ کے تھرو کہ کتنا گمراہ تھرو آؤٹ ہسٹری میوزک کے تھرو ہوئے ہیں لوگ. لٹرلی اٹ ایکٹس لائک اے ڈرگ. اور لوگ ہیڈ بینگنگ کرتے ہیں, لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ہپ ہاپ سن کے, لوگ ریپ سن کے پاگل ہو جاتے ہیں, اور دے کین ڈو اینی تھنگ فار دیم. لٹرلی وہ بچے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ سکتا ہوں ریپ سننے کے لیے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ریپر بننے کے لیے, آئی کین سیل مائی ہیئر آفٹر, نو پرابلم ایٹ آل, میں ایکٹر بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں نا, سب سے بڑا مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اب مسلمان کنٹریز میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. ایتھیزم ان کا ایجنڈا ہے, تھیوری آف ایوولوشن ان کا ایجنڈا ہے, گاڈ کو ٹوٹلی ذہن سے نکال دو, یہ ان کا ایجنڈا ہے. ٹرانس ہیومنزم کی طرف لے آؤ, مشینز بنا دو انہیں, زومبیز بنا دو, نہ یہ کچھ سوچ سکیں, نہ یہ نالج کی طرف آئیں, پروپیگنڈاز پہ یہ بلیو کریں, اور کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے ہم انہیں چلائیں. And people are not waking up, youth are not waking up. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو لیول آف ٹیکنالوجی وی ہیو اچیوڈ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکالرز بھی جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دس لیول آف ٹیکنالوجی کی ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ میجک. ایگزیکٹلی وداؤٹ میجک جس نے اچیو کی ہے. اور آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, آج کل کا جو رب ہے نا وہ قارون, حامان, فرعون یا کوئی یہ مورتیاں نہیں ہیں. آج کل کا رب ٹیکنالوجی اور سائنس ہے. ہر بندہ اس کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے. اور جو چھوٹے موٹے رب ہے نا, جو نیچے جو ہے وہ فیم ہے, لائکس ہیں, وہ مال ہے, پیسے. آپ دیکھیں وہ جو اس دن ہمارے پاس کتنے میڈیا کی پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مووی میں آنے کے لیے عورت اپنی جب تک جسم نہ بیچے تو اس کو اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے. ہم حارث بھائی سے ملے تھے. جی بالکل, ماشاءاللہ, ڈنیٹا کے جو سی ای او ہیں, انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ میں نے کم از کم 200 یوتھ کا انٹرویو کیا, اور بڑی افسوسناک بات انہوں نے بتائی. اگر تو وہ 100% جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. ہی سیڈ کہ ہماری یوتھ, پڑھی لکھی یوتھ, سو کالڈ پڑھی لکھی, یہ لمس کے گریجویٹ اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے گریجویٹ, یہ پوزیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ نوکری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اسپیشلی ٹاپ پر آنے کے لیے. اس حد تک مورل ویکیوم ہے اگر ان کی بات میں 100% سچائی ایسا ہے. میں تو یقین جانے, یہ تو پیسہ پاور تو دور کی بات ہے, ایک کینیڈا کی یا گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک پرسنلی خود کیس بھی جانتا ہوں جس نے اپنے دین کو چینج کر دیا اور اسلام کو چینج کر دیا. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈیپورٹ فرام کینیڈا ٹو پاکستان. تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھ بات سنو, اپنے دین کو اسلام سے ہٹا کے فلاں لکھوا دو, یو ول گیٹ the citizenship of easily. اس نے کہا واللہ صحیح, اس نے کہا ہاں, فوراً سے لکھوایا. And then they make sure کہ you go to their عبادت گاہ as well and اور سب کرنے کے لیے. تو people, لوگ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آپ یوتھ کو کرنٹلی دیکھیں, سبحان اللہ مجھے تو ترس آتا ہے آنے والی جنریشنز کے اوپر. کس طرح کے پیرنٹس ہم پیدا کر رہے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل, سیلفش پیرنٹس, سیلفش لوگ ہم. یہ جو بھی یوتھ ہے, جب یہ ماں باپ بنیں گے, بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. پتر آئی پیڈ لو, یہ ٹی وی پہ ڈیانا اینڈ روما لگا دیا ہے, کچھ کارٹونز لگا دیے, یہ دیکھتے رہو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو کیونکہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, یعنی پیسے کو پوجنا ہے اور میں نے کام کرنا ہے. اور یہ آج بھی ہونے شروع ہو گیا ہے. آنے والے دور میں یہ لوگ, ہم بڑے ماں باپ کی بھی غلطی ہے, کہتے میں نے جی اپنے بچے کو آج تک نہ نہیں کیا, میں نے آج تک. حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو بچہ 14 سال کے ہو گیا اور اس کو نہ نہیں سنی اس نے, ہی از ایموشنلی ویکڈ. بالکل, ہی از ایموشنلی ویکڈ. اور چینج جو ہے نا وہ اوور جنریشنز ہی آتا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ جنریشنز جو ہے نا, اب یہ جس جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے جو نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ پھر کیسی ہوگی. ایموشنلی انسٹیبل کی آپ نے بات کی شیخ, نظر آتا ہے. اے لیول, او لیول, میں تو اس سرکل میں ہوں, بڑے اچھے اچھے بچے بھی ہیں, لیکن نظر آتا ہے کہ they can't take pressure. they literally کوئی کرٹیکل انالیسس کر دو, اس پہ دشمنی مول لے لیتے ہیں, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو. یس, obsessive compulsive disorder, اور پتہ نہیں کیا کیا, کہ میں ہر چیز لے لوں, ہڑپ کر جاؤں. تو میسج جو ہے نا شیخ میں دینا چاہوں گا, مطلب جو ہماری آڈینس ہے نا, کہ جو میسو فتنہ اس وقت آ رہا ہے نا, جتنا آپ اس چیز میں ڈوبتے جائیں گے, آپ ڈوبتے جائیں گے. ایک یہ فتنہ کنزیومرزم کا فتنہ ہے, پھر کیپٹلزم کا فتنہ ہے, پھر یہ فیم کا نشہ ہے, اس کی وجہ سے نارسسزم آ رہی ہے ہماری یوتھ میں. ہر بندہ, فومو ایک ڈس آرڈر ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ میں نے انسٹا بنانا ہے, میں نے کرنا ہے, ورنہ میں مر جاؤں گا. اگر میں نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کی انسٹاگرام پہ ایز اے اسٹیٹس, تو میں گیا.
I am out of کیونکہ this میرا جو race. رسپیکٹ کا لیول ہے وہ مجھے Yes. رسپیکٹ تبھی ملے گی, Exactly. اور جو سوشل اپروول ہے مجھے Yes. دوستوں سے تب ملے گا آپ جب میرے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑی گاڑی اور یا اس کا میں اسپیڈو میٹر کی پکچر پکچر جب لگائی. جب تک میرے پاس اچھا فون نہیں ہے, یقین جانے آج کا بچہ اتنا ویک ہے کہ وہ ایک چھوٹا فون اگر اس کے پاس ہے نا, یہ تو ہوگا نہیں. اگر ہے تو وہ جیب سے باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے میں مر جاؤں گا, جیب سے باہر نہیں نکالوں گا, کیونکہ میرے پاس نوکیا کا 3310 دوستوں ہے. کی گیدرنگ میں موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری صحیح رسپیکٹ بات ہے, میں آپ کو صحیح ایگزامپلز دے ہم رہا ہوں. بھی میں اچھا, بھی اس کا جو لیول میرے میں خیال میں سولوشن ہے نا, جو میری نظر میں ہے, وہ یہ کہ آپ ٹھیک ہے بیسک نالج لے لیں جو آج کل کا ہو رہا ہے. اصل جو سولوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی فتنوں کا پتہ چلا, جب بھی انہوں نے مطلب فتنوں کا بتایا صحابہ کو, ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مزید ریسرچ کرو یا مزید یہ کرو یا اپنے آپ کو نا ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کرو. یس وی لو ٹیکنالوجی اینڈ وی یوز ٹیکنالوجی. ہمارا پورا آفس ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ, لیکن وی یوز اٹ فار پازیٹیوز. حدیث میں آتا ہے سابقوا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل مظلم یصبح رجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی رجل مومنا یصبح کافرا. کہ ریس لگاؤ, کمپٹیشن کرو, جتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں تم نیک اعمال میں بڑھ جاؤ. بالکل. سابقوا بالاعمال فتنہ, فتنوں کا مقابلہ نیک اعمال سے کرو, جیسے رات کو اندھوروں کی طرح واپس آئیں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا, رات کو کافر ہوگا, اور رات کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور آپ دیکھ لیں یہ وہی دور ہے. اور اس سے پہلے ایک سٹیپ شیخ وہی ہے جو پہلی وہی تھی, اقرا. ہر چیز کا سلوشن اقرا. نالج حاصل کریں گے تو اللہ کے قریب آئیں گے. تقوی انکریز, تقوی کا تعلق نالج کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو نالجیبل لوگ ہیں یہی متقی ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. متقی ہوئے ہیں جو نالجیبل لوگ ہیں. نالج از دا سلوشن. تھیوریز پہ اور یہ پروپیگنڈا پہ اور سائنس کو خدا اصل میں ہم نے نالج کسی اور چیز کو کہہ دیا نا, ہم نے قرآن حدیث کو تو نالج سمجھتے ہی نہیں. وہ جو ربی ضمنی علم ہے وہ ہر اسکول میں لکھی ہوتی ہے, اور اس سے مراد وہ یہی ہے نا کہ فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, یہ نالج. اور علم حاصل کرو چاہے چین نہیں کیوں نہ جانا پڑے. بائی دا وے حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے, ضعیف بھی نہیں, من گھڑت حدیث ہے. اور وہ جو علم اگر ہوتا بھی نا تو بیسیکلی اصل علم ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہتا رہا اقرا پڑھیں. انہوں نے کہا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا. واللہ جب تک جبریل نے یہ نہیں کہا نا بسم ربک الذی خلق, سبحان اللہ, تب تک اللہ بھی نہیں اللہ پڑھا. کے نام سے پڑھ. یعنی جو علم آپ کو رب سے نہ جوڑے وہ علم ہے ہی نہیں, وہ فنون ہے. صحیح بات ہے. شیخ کہتے ہیں کہ جبریل ہزاروں سال بھی کہتے رہتے نا اقرا, اللہ کے بھی کہتے رہتے ما انا بقارئ, نہیں پڑھوں گا, نہیں آتا پڑھنا, جب تک وہ کہتے نا کہ بسم ربک الذی خلق, جس رب نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھ. یعنی وہ علم ہی نہیں ہے جو رب سے اٹیچ نہ کرے, جو رب سے دور کر دے وہ سبحان اللہ اس کو ہم علم کہیں. تو اصل علم وہ ہے جو رب سے اٹیچ کرے. اور ہم جو یوتھ کو فارمولا دیتے ہیں آج کل کے فتنوں سے بچنے کا فارمولا, اور میں انشاءاللہ کچھ کامنٹس بھی لیتا ہوں, پھر اسکو اینڈ کرتے ہیں, کہ اقرا سب سے پہلی وحی, قم اللیل الا قلیلا دوسری وحی, اور قم فانذر تیسری وحی. یعنی نالج حاصل کرو, عبادت کرو اللہ کی, اس سے اسٹرینتھ لو, نیک اعمال میں بڑھو اور دعویٰ کرو. میں نے نالج کا معاملہ نا غیب سے بھی سمجھتا ہوں. ایک تو نالج جب آپ قرآن حدیث کا حاصل کرتے ہیں تو ایک تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا, جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے تو آپ کے لیے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی ہے. صرف یہ چیز نہیں ہے. میں جو قرآن حدیث کے علم کے مطابق سمجھتا ہوں نا, اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے. جب آپ قرآن حدیث کا علم سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یو گیٹ دس فرقان, کہ آپ نا حق اور باطل کو پہچان پاتے ہو. اینڈ دس از سم تھنگ وچ کمز فرام دی انسین. دس از ہاؤ سی اٹ. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, یہ تثبیت ہے نا جو ملتی ہے. ہم کل دجال کے ٹاپک کی بات کریں گے تو اس میں ہم ذکر کریں گے کیسے ملتی ہے انسان کو. الذین آمنوا, انہیں کو ملے گی. اور اللہ نے کیا فرمایا, اتقوا فراست المؤمن, ڈرو مومن کی فراست سے. یعنی مومن وہ چیزیں دیکھ لیجئے تو جو عام انسان نہیں دیکھتا. اور نالج انسان کو نا کام اور وہ کول کرتا ہے اور کلیئرٹی دیتا ہے. مطلب اندھیروں میں روشنی دکھانے کا کام نالج کا, کنفیوژن میں کلیئرٹی دینا نالج کا کام ہے. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں کوفہ میں, لوگ بھاگتے ہوئے ہیں یا ابن مسعود قامت الساعہ, مسعود ابن مسعود قیامت قائم ہوگی, کیونکہ سینڈ سٹارم آیا تھا نا اور ریڈ کلر کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا بیٹھ جو ادھر آ کے, بیٹھ جو ادھر. پھر اشارہ کیا جب تک یہاں سے لشکر نہیں اٹھیں گے, انڈر 80 فلیگز, 12,000 سولجرز, اور ملحمۃ الکبریٰ نہیں ہوگی, اور وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں, تب تک قیامت نہیں آئے گی. ہمیں اللہ کی نے بتا دیا. سو دا پوائنٹ از لرن, اقرا,
پڑھیں دین کو, قرآن اور حدیث ایک کو. بات میں ایڈ کر دوں کہ یہی تو جو ایپیسوڈ ہے نا آج ہماری کہ فری میسن الومیناٹی کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہی کہ اگنورینس کو جتنا پھیلانا ہے پھیلاؤ. اور دیکھیں کامیابی اس میں کس حد تک ہے کہ ہمارا بچہ, سیدھی سی بات ہے, اللہ یہ کہ وہ کسی ریلیجس پیرنٹس کا بچہ ہو یا اللہ کی کوئی بہت بڑا احسان اس پہ ہو جائے, ادروائز ریلیجس نالج کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لوزرز ہیں مولوی. اور ہمارا بھی اس میں اتنا قصور ہے کہ ہم بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا بیٹا تیرا. اب وہ سائیکالوجی پہ ایسی ہٹ کرتی ہے اس کو, بعد جائے قرآن ختم ہے, ایکسل اب دنیا میں کرنا ہے. قرآن بس قاری صاحب نے پڑھانا تھا, دیٹس اوور, وہ ختم ہو چکا ہے. جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, برکت کے لیے میں پڑھ چکا ہوں, اب میں نے یہاں پر آنا ہے. تو اس کو شیخ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق دجالی فتنے سے. اور بس یہ کہ بشیروں و نذیرہ, پراپھٹ ڈرانے والے بھی تھے اور بشارت دینے والے بھی تھے. میں تو ڈراؤں گا یوتھ کو آج کے ٹاپک کے بعد کہ بچا لیں اپنے آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس سسٹم میں سانس لیتے رہے, فالو کرتے رہے, الاؤ کرتے رہے, جیسے فتنے کا مطلب مجھے ایک اسکالر نے سمجھایا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ فتنے کا مطلب مجھے ذرا بتائیں, ویژوالائز کرائیں, یہ ہے کیا ایکچولی, ٹیسٹ ہے, ٹرموائل ہے, واٹ از اٹ. انہوں نے کہا فتنہ یہ کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی. مجھے ویژوالائز کرایا کہ تم ایک گھر میں رہ رہے ہو, چاروں طرف آگ ہے, لیکن ادھر ہی رہنا ہے. اب ماسک پہن کے رہو گے, پانی بالٹی سے آگ بجھاؤ گے, کیا کرو گے, کچھ تو کرو گے. تو یہ پریکاشنز تم نے فتنہ دجال کے موقع پر کیسے لینی ہے, اپنے تک آگ کیسے نہیں آنے دینی. تو یہ لوگ لٹرلی پرورٹس ہم بن جائیں گے جس لائف سٹائل پہ ہم جا رہے ہیں. جو ہے نا, فتنہ اٹ سیلف از ناٹ اے نیگیٹو ورڈ. فتنہ وہ کہتے ہیں نا فتنت الذهب, میں نے سونے کو آگ لگائی. واٹ ہیپنز از فتنہ پیوریفائز, نیکوں کو الگ کر دیتا ہے اور گناہ گاروں کو الگ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی یہ چھانی ہے, چھانی جس میں کچرا نکل جاتا ہے اور پیور گولڈ جو ہے نا رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو فتنہ ایک مومن کے لیے اس کو رب کے مقام میں, رب کے سامنے بلند کرنے یہ چھانٹی ہو رہی ہے یہ چھانٹی. اور آپ دیکھیں کہ شر اور باطل کتنے جلدی سے, بہت جلدی سے فیس بک یا یوٹیوب پہ اوپینین سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہماری ایپیسوڈ کے بعد آ جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں دیکھیں ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے کانسپیریسی تھیوری. احتشام امین کہتے ہیں, Taha Ibn Jalil sir, I feel so detached from everything. I don't understand what is happening. I don't feel interest towards anything. And I feel a certain emptiness in my heart. Please help. چلیں آپ کا نا کہ انشاءاللہ کل اسی کوشچن کے آنسر سے انشاءاللہ یہ بات شروع کریں گے. سو جزاک اللہ خیر, بہت زبردست رہا. اور کل کا جو سیشن ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ول کنیکٹ یہ جو میجک اور جو illuminati فری میسنز ٹو دجال, کس طرح سے یہ دنیا دجال کا انتظار کر رہی ہے اور اپنا جو اصل ان کا. لیکن کل کمزور دل والے نہ آئیں, کل ہم بہت ڈرائیں گے اور بہت ہی ایسی باتیں کھولیں گے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں ڈپریشن میں نہ چلیں. بالکل. اور کس طرح سے آنے والا دور کیسا ہوگا احادیث کے مطابق, اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں کل بات کریں گے. بارک اللہ فیکم, انشاءاللہ سی یو ٹمورو. جزاک اللہ خیر سلمان اینڈ بٹ مزمل فار your comments. کہہ رہے ہیں الحمدللہ much productive session. Sister Amber Malik کہہ رہی ہیں, میرا سبحانہ تعالیٰ bless strength and understanding قرآن with تفسیر to all our youngsters. آمین یا رب العالمین. قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور نصیب فرمائے. Every day I listen to the talk, my thoughts is this is the best one. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ایک میں دعا آپ کو دے کے بھیجتا ہوں سیکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب بھی تم تشہد اپنی نماز میں تشہد کی میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. اور اس میں کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں نا, ان سے یعنی پناہ مانگا کریں. اور ایک اور دعا بھی چلے آپ کو ایز اے بونس دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے, اور اسپیشلی فتنوں کے دور کے لیے بہت پریولنٹ دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں تجھ سے گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور جو میں کیونکہ وہ کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ لمبی دعا ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے فتنے سے بچا لیں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی. یہ جو دعا ہے نا, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ تُصِيبُنِي فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. کہ یا رب اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے, فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ, تو مجھے اس سے پہلے ہی موت دے دینا
فتنے میں شامل ہونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو خیر پہ رکھے، اور موت دے تو فتنوں سے بچا لے ہمیں، اور اس سے پہلے ہمیں موت دے دے. اور اس کا جو سولوشن ہے نا وہ اس میں ہے اسألک حبک وحب من یحبک وحب اعمال یقربنی الی حبک. میں تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے سے قریب کریں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کو پانے والے بنے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you guys tomorrow inshallah. Stay tuned.